سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 اور 84 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کبھی بھی تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی ہی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وذی القربیٰ، اور قرابت داروں کے ساتھ، والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور تم کہتے رہو لوگوں کے لیے اچھی بات، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم رکھو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا مگر قلیلا منکم، تم میں سے چند لوگ ہی قائم رہے اس پر، وانتم معرضون، اور اس حال میں کہ تم اعراض کرنے لگے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے پختہ عہد لیا تم سے، لا تسفکون دماءکم، کہ تم خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم، اور اپنے آپ کو نکالو گے نہیں، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار بھی کیا، وانتم تشہدون، اور اس حال میں کہ تم اس معاہدے کے گواہ بھی ہو۔ سابقہ آیات میں بنی اسرائیل کی گمراہ ہونے کے جو اسباب تھے، وجوہات تھیں، ان کو ذکر کیا، اور یہاں پر اس رکوع میں بالاختصار اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی عہد و پیمان کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کو یہ تاکیدی حکم دیا اور ان سے وعدے کی صورت تک، یعنی پختہ عہد لیا کہ تم نے یہ جو کام ہے یہ کرنے ہیں، اور جن سے روکا گیا ان سے حتمی طور پہ باز آنا ہے۔ اور وہ کیا تھے؟ سب سے پہلے یہ وعدہ لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ اب تعبدون یہ مضارع کا صیغہ ہے جس میں موجودہ اور آئندہ زمانہ ہوتا ہے، یعنی اگر تم سچے دل سے توبہ کر رہے ہو تو سابقہ گناہ تو معاف اللہ تعالیٰ فرما دیں گے۔ اس کے بعد حال کی گھڑی سے لے کے حتیٰ یأتیک الیقین، سانس کے آخری پل تک کبھی بھی تم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اس کے ساتھ کسی غیر کو عبادت میں شامل نہیں کرنا۔ یہ عہد لیا کیونکہ بنیادی چیز یہ ہے کہ جب یہ عقیدہ درست نہیں ہوگا، خاص طور پہ توحید کے متعلقہ جو ایمانیات ہیں وہ، تو پھر بندے کا کوئی بھی فرض اور نفل اللہ کو قبول ہے ہی نہیں۔ اس لیے یہ بنیاد کہ عبادت کس کی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ عبادت کو دیکھ لیں وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سجدہ ہے، رکوع ہے، قیام ہے، نذر و نیاز ہے، یہ ساری کیا ہیں؟ عبادات کے اندر شامل ہے۔ اور دوسری وہ چیز ہے کہ جو فریاد کی صورت ہے، و ایاک نستعین، انبیاء نے، صلحاء نے، اتقیاء نے جب بھی ان پہ کوئی مشکل کھڑی آئی تو انہوں نے پکارا اللہ تعالیٰ کو، اللہ سے ہی مدد کا سوال کیا، اور اللہ تعالیٰ ہی مدد کر سکتا ہے۔ تو تم نے بھی کیا کرنا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وہاں بھی صیغہ استمرار کا ہے۔ اللہ حال کی گھڑی سے لے کے یہ دوبارہ عہد چل رہا ہے، بار بار یہ عہد چل رہا ہے۔ نماز میں اب ایک فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو کم از کم 4 دفعہ تو سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں نا، 2 سنتوں میں 2 فرض میں، تو ہر حال کی گھڑی میں یہ عہد لیا دیا جا رہا ہے کہ عبادت بھی خالص تیری کریں گے، اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور مدد بھی ہمیشہ تجھ ہی سے مانگیں گے، اور مانگ رہے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ جب یہ عہد بار بار یا تسلسل کے ساتھ چلتا رہے گا نا، یہ آپ اس سے اندازہ لگانا کہ یہ مسئلہ کس قدر اہم ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے ہیں نا، سکھائی تو اصل ہمیں ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم، اور آگے فرمایا وانا لا اعلم، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ نہ جانتے ہوئے یا جانتے ہوئے لاشعوری کے اندر ایسا جملہ بول دوں جو شرک کے زمرے میں آتا ہوں۔
تو ایاک نعبد و ایاک، بار بار یہ عہد دہرایا جا رہا ہے کہ اللہ ہم خالص تیری عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ تو اس لیے کسی غیر کو اپنی مشکل کے اندر پکارنا کہ ہماری اس مشکل کو دور کر دے، ہماری اس قسمت کو ہری کر دے اور ہماری یہ روزی روٹی اس میں برکت کر دے، یہ سارے سوال صرف اللہ تعالیٰ سے کیے جائیں گے۔ یہ عہد لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اگلا عہد کیا تھا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ جس طرح سابقہ آیات میں ہم نے پڑھا نا، بنیادی چیز جب انسان مادہ پرست ہو جائے گا نا، دنیا کا بیٹا بن جائے گا، پھر دنیاوی رشتہ دار، عزیز و اقارب، ہمسایہ کے حقوق، فلانے حقوق، سارے اس کا کوئی خاص خیال رکھے گا ہی نہیں، بلکہ یہاں تک پہنچ جائے گا کہ والدین کا بھی خیال نہیں رکھے گا۔ آج جن علاقوں کی مثال دی جا رہی ہے نا، اہل مغرب، ان کو جا کے دیکھیں کہ وہ والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ایک بچے کو باپ نے اگر جھڑک بھی دیا اور وہ اس کی ادا کیمرے میں نوٹ ہو گئی تو والد کو جیل جانا پڑ سکتا ہے کہ تو نے بچے کو کیوں ہراساں کیا ذہنی طور پہ، یا اس کو جناب آپ نے کوئی ہلکا پھلکا تھپڑ کیوں مارا ہے، تو اس بنیاد پر بھی والد کو جیل میں جانا پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف کیا ہے کہ ایک یہی جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور یہ بچہ جس کو اس نے ایسے سمجھ لیں اس کا غلام بن کے اس کو پالا ہے، اب یہ بڑا ہو جاتا ہے تو والد کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کو وہ کیا کریں گے؟ اس کو اٹھائیں گے، اولڈ ہوم کے اندر جا کے وہاں پھینکائیں گے، اب اس کی فیس پے کرتے رہیں گے، یہ آپ کے ایکسپینسز آئے ہیں، وہ اس نے مہینے بعد یا جو بھی ہے وہ ادا کر دیے۔ تو والد کے ساتھ، والدین کے ساتھ وہ سلوک، پہلے تو یہ ہے کہ والدین کا تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے کہ والد کون ہے، والدہ کون ہے، بس اسی طرح۔ اب یہی چیز پیچھے ہم پڑھا ہے نا کہ تم جانور بن جاؤ گے، یہ وہی جانوروں والی صورتحال ہے کہ اب جانوروں میں جائیں گے، وہاں ماں باپ کا کوئی تصور ہے نہیں ہے، وقتی طور پہ ہوتا ہے جب ان کو کوئی ضرورت ہوتی ہے نا، بچے کو فیڈنگ کی ہو گئی یا اس چیز کی، تب تک وہ ہے، اس کے بعد جب وہ تھوڑا سا چلنے بھاگنے لگ گیا، کون ماں کون بہن بھائی، یعنی یہ تصور نہیں ہے ان میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کو امتیاز دیا ہے، اور جب یہ اس مادہ پرستی کی لہر میں بہہ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ نکلے گا رشتہ دار، عزیز و اقارب، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ والدین کا بھی کیا کریں گے؟ کوئی عزت احترام، وہ بڑے پرفیکٹ لوگ ہیں حضرت، وہ قانون کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ اگر چھوٹی سی بھی گرفت کرتے ہیں، وہ جی ہمسایوں کے ساتھ بڑے اچھے ہیں، فلاں کے ساتھ بڑے اچھے ہیں، یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، وہ قانون کے اس جو ہے نا سختی نے ان کو اس چیز پہ قائل کیا ہوا ہے، وگرنہ اگر وہ اچھے ہوتے تو کم از کم اپنے والدین کے ساتھ تو اچھے ہوتے نا، ان کے ساتھ تو یہ معاملہ کرتے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیزیں سرایت کرتی جا رہی ہیں، جب بندہ دنیا پرست تو پھر بہن بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ دار، کیا والدین تک کو لوگ قتل کر رہے ہیں، یہ ساری دشمنیاں چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی؟ رشتہ داروں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ اور اسی طرح ہمسایوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں۔ تو اس لیے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جب یہ چیز ختم ہو جائے گی نا بنیاد، پھر والدین کے ساتھ احسان۔ اور والدین کے ساتھ احسان آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں، اللہ نے عبادت کے بعد کس کا ذکر کیا؟ والدین کا۔ فرمایا اگر باپ راضی جب تک نہیں ہوگا اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ والدین، اسی طرح ماں کا تذکرہ کیا گیا، ماں کو راضی رکھنا 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا۔ بہرحال یہ تفسیری باتیں آپ سن رہے ہیں، یہ عہد اللہ تعالیٰ نے ان سے لی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ خاص طور پہ سب سے بڑھ کر احسان اور حسن سلوک کرنا ہے۔ اب جس طرح بچپن کے اندر موٹی سی مثال یہ اللہ نے قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل میں دی ہے کہ اس طرح سے تم نے احسان کرنا ہے جس طرح کہ بچپن کے اندر تمہارے والدین نے تم پہ کیا تھا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بچہ غلطی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، بس اوقات دیکھ رہے ہیں بچے ماں باپ کو نا، اب وہ لاڈ پیار ہوتا ہے، ماں باپ تو یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، بچہ تو بس اوقات غصے سے، بس اوقات کس طرح سے وہ ان کی پٹائی بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ جناب ان کے، یعنی اس طرح کے یہ معاملات، اس کے باوجود بھی وہ کیا سمجھتے ہیں یہ بچہ ہے، وہ درگزر کرتے ہیں، پھر بھی اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور بھائی بڑھاپے میں والدین سے کوئی بول ایسا بولا جائے، کوئی جملہ ایسا ہو، کوئی لہجہ ایسا ہو، کوئی طریقہ کار ایسا ہو، تو انہوں نے یہ ساری چیزیں تمہیں برداشت کر کے یہاں تک پہنچایا، تو اب تم نے یہ کرنا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی، یہ دعا بھی ہے اور ساتھ میں تربیت بھی ہے۔ اور آگے فرمایا وذل قربا، قرابت داروں کے ساتھ رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اور اس کے اندر ایک ہی چیز یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ وہ اچھے ہیں تو ہم بھی اچھے ہیں، جس طرح کہ ہمارے ہاں یہی چلتا ہے، وہ تو ہم ایک عام آدمی ہے تو وہ بھی اچھا کرے تو اس کے ساتھ بھی ہم اچھا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو رشتہ داری کا خاص طور پہ ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ حدیث میں واضح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، فرمایا میرے ان علی قرابہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ آصلہم، میں ان کے ساتھ ہمیشہ صلہ رحمی کی کوشش کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ ہمیشہ قطع رحمی کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی وہ بولتے ہی رہتے ہیں اس طرح کا، یعنی تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسے ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے،
اگر تو اسی طرح ہے جس طرح تو کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان کی تدبیروں کو تصفہم الملہ، ان کو خاک چٹاتا رہے گا، اور تیرے ساتھ اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو تیری طرف سے ان کے جواب دیتا رہے گا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم ہی ہوتے بدلے کرتا رہے، ان کا جواب پتھر سے دیتے رہو، یہ نہیں ہے۔ رشتہ داروں سے اونچ نیچ ہونی ہی ہونی ہے، انہیں کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ ذہن سے نکال دیں کہ تصور اور پرفیکٹ اور یہ نا وہ فرشتے نہیں ہیں، جس طرح ہم ہیں ہم سے بھی ہوں گی ان سے بھی ہوں گی۔ کرنا کیا ہے، جس حد تک ہو سکے درگزر کریں، اور درگزر کے اندر یہ ذہن میں رکھیں گے نا جب کہ اس کے عوض مجھے اللہ اجر عطا فرمائے گا، جنت میں گھر بن رہا ہے، حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑنا دیگر چیزوں سے، تو یہ معاف کرنا بھی انسان کو آسان ہو جائے گا، پھر اس پہ اجر کرنا، اجر کے حصول کا ذریعہ جو ہے نا انسان کی نیت کو خالص کر دے گا اور دل کو مطمئن کر دے گا۔ تو عفو درگزر کے بغیر یہ قرابت داری جوڑی نہیں جا سکتی۔ اور اگر ہم کہیں کہ ہر بات ہر جملہ ایک گل نے کی تھی وہ دلوں نہیں لینڈ جی، بس وہی بات چیتے رکھی ہوئی ہے، مرتے دم تک کوڑ رہے ہیں خود بھی، اور یہ قطع رحمی کرتے ہوئے اللہ سے بھی ناراضگی مول لے رہے ہیں اور دور ہٹ رہے ہیں۔ تو قرابت داروں کا خیال ہے، اسی طرح یتیموں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حکم دیا، وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں کو جھڑکنا تک نہیں ہے، اور اگر اس کے ورثاء ہیں تو ان کے لیے آگے ہم تفصیل سے پڑھیں گے، ان کے مال کی حفاظت کرنا، ان کو خراب نہیں کرنا، ان کے مال کو اس طرح بھی نہیں رکھنا کہ بالکل اس کو تجارت میں مت لگاؤ اور وہ ہر سال زکوٰۃ کی صورت میں وہ کام ہوتا رہے، بلکہ یہ ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم نے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اسی طرح مساکین ہے، مسکین لوگ ہیں، مسکین کسے کہتے ہیں، جس کا جائز خرچ اس کی آمدن سے زیادہ بڑھتا ہے۔ اس طرح وقولوا للناس حسنا، اگلی چیز کیا ہے، ہمیشہ لوگوں کے لیے اچھی بات کہنا شروع کر دیں۔ جب اچھی بات کہنا شروع کر دیں گے ہم، کیا ہوتا ہے کہ باقی شغل میلہ مذاق یہ سارا کچھ چل رہا ہے، اور اچھی بات میں سب سے بنیادی چیز قرآن و حدیث کی بات ہے نا، اس سے زیادہ اچھی بات اور کوئی نہیں ہے۔ یہ تعلیم عام کرنا شروع کر دیں تو معاشرہ بہتر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آگے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہ بھی عہد لیا کہ نماز میں سستی نہیں کرنی، نماز کو قائم رکھنا ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور اسی طرح زکوٰۃ کے اندر ڈنڈی نہیں مارنی، یہ پوری کی پوری اور بر وقت ادا کرتے رہنا ہے۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عہد لیا تم سے اور پھر تم نے دیا۔ وہ طور پہاڑ کے بھی ذکر آیا نا پیچھے کہ طور پہاڑ کو لا کھڑا کیا، مانو یہ منوایا گیا اس میں، جی مانیں گے ہم، عہد کر لیا۔ اس کے بعد کیا کیا، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، چند لوگ اس عہد پہ قائم رہے، اکثریت پھر گئی۔ وانتم معرضون، اعراض کرنے لگے۔ آغاز کہاں سے ہوا، اعراض، جس طرح ہم نے پیچھے بھی یہ بات پڑھی ہے اور یہ قرآن پاک میں ذکر ہو رہی ہے۔ اعراض سے، نیکی کا آغاز دعا سے ہوتا ہے، ایک خواہش، ارادہ اور دعا، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے۔ اسی طرح برائی کی طرف جانا اور اس طرف نیکی کو ناپسند کرنے سے، نیکی سے منہ موڑنا، اعراض کرنا، یہاں سے برائی کے دروازے کھلتے ہیں، شیطان کہتا ہے آئے گا میری طرف، وہ کوشش شروع کر دیتا ہے اور انسان اس کا جو ہے وہ شکنجوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو نیکی سے، اچھائی سے اعراض کرنا، ٹھیک ہے، منہ پھیرنا، اس کو کم تر گھٹیا عقید جاننا، یہ ساری اس کی صورتیں یہاں سے شروع ہوئے، چلتے چلتے یہ سارے اللہ تعالیٰ کے عہدوں کو توڑ دیا۔ اس طرح ایک اور وعدے کا ذکر کیا جس کی تفصیل تو زیادہ اگلی آیات میں، وہ یہ تھا کہ تم نے ناحق کسی کو قتل نہیں کرنا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور کسی کے گھر مال جائیداد پہ قبضہ کر کے اس کو گھر سے نکال نہیں دینا۔ انفسکم کا لفظ اس لیے بولا کہ تم جو کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو نا، او بھائی اس کا تو بھلا کر رہے ہو آخرت کے اعتبار سے، یہ ذہن میں رکھ لو، لیکن اپنا بیڑا غرق کر رہے ہو۔ اب کسی آدمی نے کسی کی مال ہتھیایا ہے، جائیداد ہتھیائی ہے، تو قیامت کے دن تو بھائی اس کی تو لاٹری نکل آئے گی، وہ تو اس سے زیادہ خوش ہوگا ہی نہیں کہ یار یہی تو اصل میرا خرخہ ہے، جس نے میری جائیداد پہ قبضہ کیا، جس نے مجھے نقصان دیا، تکلیف دی۔ اب کیا ہے کہ نیکیاں دے کے جان چھوٹنی ہے، مال جائیداد تو کام نہیں آئے گا، یہ سارا کچھ تو ادھر چھوڑ کے جانا ہے حضرت، تو یہ ساری چیزیں ادھر چھوڑ کے جانے، وہاں تو یہ چیزیں کام آئیں گی۔ خوش نصیب ہیں اگر آپ کو کسی نے تکلیف دی ہے، اور بد نصیب ہیں اگر آپ کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، کہ وہاں تو چھوٹ ان چیزوں سے ہونی ہے۔ مفلس کو آپ نے دیکھا ہے، یہ اب تفصیل کا وقت نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا سیام لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، تہجدیں لے کے آئے گا، حج لے کے آیا، لیکن کیا کیا اس نے، کسی کو قتل کیا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کا مال ہتھیایا ہے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے، تو قیامت کے دن وہ آئیں گے، وہ سارے اس کے اجر لے کے چلے جائیں گے۔ ابھی لینے والے پڑے ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے ان کی برائیاں اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دو، ثم طرح فی النار، پھر اس کو کہاں ڈال دیا جائے گا، آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ لا تخرجون انفسکم، کہ تم کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی جو کر رہے ہیں نا، اس کے ساتھ اس کو تو اللہ اجر دے دے گا، اس کا یہ معاملہ درست کر دیا جائے گا اور اللہ اس کو راضی کرے گا اور ہوگا عدل و انصاف۔ لیکن اگر تم نے ایسا کیا نا تو اپنی پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے، خود یہ ظلم و زیادتی کی ہے، یہ تم نے یہ مال و دولت حاصل کر لیا، یہ پلاٹ، یہ جناب مربے یہ چھین لیے، حاصل کر لیے چکر دے کے، یا اپنی جو ہے وہ بڑائی کی کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایسا بڑا توق ہے، ایسا بڑا توق ہے جو ذلیل اور خار کرنے اور ساری زندگی کی باتوں کو ضائع کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ لفظ بولا کہ لا تخرجون انفسکم، اپنے آپ کو مت ایسا کرو کہ اپنے گھروں سے نکالو، ثم اقررتم، پھر تم نے مان لیا کہ اللہ ہم یہ کریں گے، وانتم تشہدون، اور اس کے تم گواہ بھی تھے۔
آگے اس کی مزید تفصیل آئے گی تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے صدق کے دل سے دعا کریں، ارادہ رکھیں، ٹھیک ہے، اور یہ عزم کریں کہ ہم نے انشاءاللہ یہ جو عہد ان کے لیے تھے، ہمارے لیے بھی یہی تنبیہ ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.